السلام عليك يا أبا عبد الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين فاطر السماوات والأرضين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وعلى آله الطيبين الطاهرين المظلومين المعصومين ولعنة الله الدائمة الباقية وعلى أعدائهم وقتلتهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعده فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعظم الله أجورنا وأجوركم بمصابنا بالحسين عليه السلام، وجعلنا وإياكم من الطالبين بالصار مع وليه الإمام المهدي من آل محمد علیہم السلام. عزیزداروں، آج روز عاشورہ ہے اور ہم سب ایک دوسرے کو یہ کہہ 3 دن سے بھوکے ہیں، پیاسے ہیں. آج کا دن حسین کا دن ہے. پوری کائنات میں جیسے مولا اپنے ساتھ بچوں کو لے گئے تھے، بوڑھوں کو لے گئے تھے، جوانوں کو لے گئے تھے، آج ہر بوڑھی آنکھ سے، ہر جوان کی آنکھوں سے، ہر بچے کی آنکھوں سے، ہر خاتون کی آنکھ سے آنسو بہہ رہے ہیں. کیوں؟ ہم اپنے مولا کے غم میں رو رہے ہیں. ہمارے مولا کو عالم غربت میں شہید کر دیا. عزیزداروں، حسین ابن علی کے صدقے میں اور آپ آیت الکرسی کو سمجھ رہے تھے. آج آیت الکرسی کے آخری جملے پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے: والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون. ترجمہ یہ ہے کہ کفار کے سرپرست، جتنے کافروں کے سرپرست ہوں گے طاغوت، جو انہیں نور سے نکال کر تاریکیوں کی طرف لے جاتے ہیں، یہی لوگ جہنمی ہیں اور اس میں ہمیشہ رہیں گے. عزیزداروں، یہ آیت پڑھ کے ایسا لگتا ہے جیسے آیت واقعاً کربلا کے لیے کہی گئی ہے. وہ لوگ جو طاغوت کے سرپرست ہیں، جو کافر ہیں، جو حق کو تسلیم نہیں کرتے، بس ایک مرتبہ وہ لوگ اپنے جو لوگ ان کے ساتھ ہوتے ہیں ان کو نورانیت سے نکال کے گناہ کی تاریکی میں لے جاتے ہیں اور وہ لوگ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے. یہاں پر جب اس آیت سے متعلق رسول ختمی مرتبت احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم، جب رسول اسلام سے سوال کیا گیا اللہ کے رسول اس آیت میں خدا کیا فرما رہا ہے، یہ آیت کن لوگوں کے بارے میں ہے، کون لوگ ہیں کہ جو ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے؟ تو رسول اسلام کہتے ہیں، امالی توسی کی روایت ہے کہ رسول اسلام کہتے ہیں جو لوگ میرے بعد علی سے جنگ کریں گے وہ دوزخی ہوں گے اور وہ کافروں کے ساتھ ہوں گے اور ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، کیونکہ انہوں نے حق کے آ جانے کے بعد کفر کا ارتکاب کیا. واقعاً جب حق آ جائے تو حق کو تسلیم کرنا چاہیے، نہ کہ یہ کہ حق کو چھوڑ کے باطل کا اقرار کر لیں. یہاں پر ایک سوال ذہنوں میں پیدا ہوتا ہے
وہ لوگ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں کیوں رہیں گے؟ زندگی تو 40-50 سال کی ہے، تو اللہ اتنے سال ڈال دیتا جہنم میں، ہمیشہ کیوں جہنم میں ڈال رہا ہے؟ اس لیے ہمیشہ خدا جہنم میں ڈال رہا ہے ان کو، کہ خدا ان کو اگر ہمیشہ کی زندگی دے دیتا تو وہ ہدایت نہ پاتے، وہ اسی طرح حق کے خلاف لڑتے رہتے، وہ اسی طرح حق پہ رہنے والوں کو غربت میں لا کے شہید کر دیتے، کیونکہ ان کا یہ حمل ہمیشہ ہوتا۔ اور یہ صرف ایسا نہیں ہے، شمر ملعون جو کہتا تھا کہ اگر مجھے دوبارہ لایا جائے اور دوبارہ حسین میرے سامنے ہو تو میں حسین کو دوبارہ شہید کر دوں گا، اسی لیے خدا آیت الکرسی کی اس آیت میں کہہ رہا ہے اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون۔ یہ لوگ جو امام مبین کو نہیں مانتے، امام مبین کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں، یہی لوگ ہیں جو ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ بس اس آیت کو پڑھ کے ایسا لگتا ہے میدان قیامت کا منظر ہے جو خدا دیکھ کر اپنے کلام کو پیش کر رہا ہے۔ خدا میدان کربلا کے اس منظر کو پیش کر رہا ہے جس میں لوگ حق کو چھوڑ کر باطل کے ساتھ ہو لیے، اور باطل کے ساتھ کیوں ہو لیے؟ اس لیے کسی کو یزید نے پیسوں سے خریدا، کسی کو اپنے ظلم سے خریدا، ڈرایا، اور لے کے قاضی شرعی سے اس نے فتویٰ لیا، اس ملعون پہ لعنت جس نے فتویٰ دیا کہ رسول کے نواسے کو قتل کرنا واجب ہے، اور ایک بڑا لشکر جمع کر کے لے آئے حسین کے سامنے۔ حسین صبح سے بار بار خطبے دے رہے ہیں، حسین سمجھا رہے ہیں، مگر یہ لوگ ہیں جو سمجھ نہیں رہے ہیں۔ حسین سمجھا رہے ہیں میں نانا رسول اللہ کا نواسا ہوں، میں علی کا لخت جگر ہوں، میں فاطمہ کا لال ہوں، تاکہ مولا چاہتے ہیں جو مجھے نہیں پہچانتا وہ پہچان لے، وہ ابدی عذاب نہ خریدے۔ مگر وہ لوگ تھے جو مولا کے جملوں کا مذاق اڑاتے ہیں۔ جس طرح ہم لوگ رسول کا کلمہ پڑھ کے بھول گئے تھے، اس طرح لوگ اہل بیت رسول کو بھول گئے۔ یہ بھول گئے کہ حسین کے ساتھ چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہیں، اور وہ بچے 3 دن کے پیاسے ہیں۔ عزاداروں، حسین پہ جو قیامت روز عاشور توڑی گئی ہے، وہ قیامت کیا ہے؟ وہ چھوٹے چھوٹے بچے جو تمام رات کہتے رہے التش التش، کسی یزیدی کو رحم نہ آیا، وہ جو اپنے جانوروں کو بھی پانی پلا رہے تھے، جانوروں کے پیروں پہ بھی پانی ڈال رہے تھے، کسی کو رحم نہ آیا کہ یہ اہل بیت رسول ہیں، ان کے چھوٹے چھوٹے بچے پیاسے ہیں، ہم ان کو پانی پینے دیں۔ عزاداروں، حسین بار بار آ کے خطبہ دے رہے ہیں، مگر ان کو ہدایت نہیں ملتی، اور مولا ایک مرتبہ کہتے ہیں تم اس لیے میری بات کو نہیں سمجھ رہے ہو کہ تمہارے شکم حرام سے بھرے ہوئے ہیں۔ جب جس میں حرام آ جائے تو حجت خدا بھی کھڑی ہو تو لوگ نہیں پہچانتے۔ عاشور کے دن فجر سے لے کے عصر تک فاطمہ زہرا کا بھرا گلشن لٹ گیا، فاطمہ زہرا کی بھری کمائی کو لٹا دیا گیا، گلشن کو لوٹ دیا گیا۔ جب سب شہید ہو گئے، اب عباس بھی نہیں ہے، اب علی اکبر بھی نہیں ہے، اب قاسم بھی نہیں ہے، اب اونو محمد بھی نہیں ہے، حتیٰ کہ ننا علی اصغر بھی نہیں ہے، اور ایک بھارگی مولا حسین ٹیلے کے اوپر جاتے ہیں اور صدا دیتے ہیں، آواز استغاثہ بلند کرتے ہیں، حل من ناصر ینصرنا، ہے کوئی جو میری مدد کو آئے؟ مولا اتنے غریب ہو گئے، کربلا کے بن میں صدا دے رہے ہیں، اور مولا کی یہ آواز اس وقت کے انسانوں کے لیے نہیں تھی، مولا جانتے تھے یہ نہیں پلٹیں گے، مولا کی یہ آواز قیامت تک کے ہر مومن کے لیے تھی۔ کوئی ہے جو میری آواز پہ صدائے لبیک بلند کرے؟ کوئی ہے جو شریعت پر عمل کرے؟ میں دین الہی کو بچانے کے لیے اپنی جان قربان کر رہا ہوں۔ بس عزاداروں، جیسے ہی مولا نے یہ آواز استغاثہ بلند کی، ایک خیمے سے رونے کی آواز آئی، میرے مولا قریب گئے، ٹیلے سے اترے، خیمے میں داخل ہوئے، دیکھا یہ سید سجاد کا خیمہ ہے۔ مولا زینب کبریٰ سے کہتے ہیں زینب ابھی تو میں زندہ ہوں، یہ رونے کی صدا کیوں بلند ہوئی ہے؟ کہتی ہے بیوی مولا جیسے ہی آپ نے آواز استغاثہ بلند کی، سید سجاد نے
ایک مرتبہ آنکھیں کھولی اور کہا پی اماں میرا بابا کس غربت سے پکار رہا ہے، ایک عصا مجھے دے دیجئے، ایک تلوار مجھے دے دیجئے، میں جا کے اپنے بابا کی مدد کروں گا۔ اور پھر میرے بیٹے پہ غشی طاری ہو گئی، اتنا سخت تیز بخار تھا کہ بار بار سید سجاد پہ غشی طاری ہو رہی تھی، اور بس جب یہ منظر دیکھا مولا کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے۔ مولا نے جوان بیٹے کا بازو تھاما، سورہ الحمد کی تلاوت کرنے لگے تاکہ میرے بیٹے کو شفا مل جائے۔ میرا دل چاہتا ہے میں ہاتھ جوڑ کے کہوں مولا آج جس بیمار بیٹے کا بازو پکڑ کے آپ سورہ الحمد کی تلاوت کر رہے ہیں، مولا اسی کی پشت سے بستر کھینچا جائے گا۔ مولا روتے جاتے ہیں، الحمد پڑھتے جاتے ہیں۔ جب حسین کے آنسو سید سجاد کے چہرے پہ گرے، ایک مرتبہ غشی سے آنکھ کھلی، اور جب بابا کے چہرے کو دیکھا، چہرے پہ علی اصغر کا خون لگا ہوا ہے، سینے پہ علی اکبر کا خون لگا ہوا ہے، قاسم کی لاش کے ٹکڑے اٹھائے ہیں تو قاسم کا خون ہے۔ اس حال میں بابا کو جب دیکھا تو سید سجاد کہتے ہیں بابا چچا عباس کہاں ہے؟ مولا حسین تڑپ کے کہتے ہیں بیٹا چچا شہید کر دیے گئے۔ سید سجاد کہتے ہیں بابا علی اکبر کہاں ہے؟ ایک مرتبہ مولا یہ نہیں کہتے کہ بھائی شہید ہو گیا، مولا کہتے ہیں سجاد ایک کے بعد ایک کا نام پوچھیں گے تو مولا آپ کہتے ہیں سجاد مردوں میں سوائے تیرے اور میرے کوئی باقی نہ رہا، سب شہید کر دیے گئے۔ مولا سید سجاد تڑپ کے کہتے ہیں پھوپھی اماں مجھے اٹھائیے، مجھے سہارا دیجیے، میں اپنے بابا کی مدد کرنے جاؤں گا۔ مولا حسین سید سجاد سے کہتے ہیں بیٹا میرا جہاد تلواروں سے ہے، نیزوں سے ہے، میرا جہاد مجھے جہاد تلواروں نیزوں تیر و تبر سے کرنا ہے، مگر تیرا جہاد ہتھکڑیوں سے ہے، بیڑیوں سے ہے، زنجیروں سے ہے، تازیانوں سے ہے۔ سید سجاد کو اسرار امامت سپرد کرتے ہیں، مولا کو دعا سکھاتے ہیں جو ان کی والدہ نے بی بی سیدہ نے حسین کو سکھائی تھی۔ وہ دعا سکھا کے بیٹا اس دعا کو یاد رکھنا، اسرار امامت سپرد کر کے مولا خیمے سے باہر آئے، اپنے خیمے میں گئے، مولا اپنے خیمے میں جا کے فضا کو آواز دی فضا ذرا میرے پرانے صندوق میں سے میرا پیرہن ایک بوسیدہ سا ہے وہ لے آؤ، مگر دیکھو خیال رہے زینب نہ دیکھے۔ اب بی بی فضا گئیں اس جگہ جہاں سب سامان رکھا تھا، مولا حسین کی صندوقچی کو کھولا اور صندوقچی میں سے ایک پرانا کہنا لباس نکالا۔ اب لباس لے کے حسین ابن علی کے پاس جانا چاہتی ہیں کہ ایک بارگی جناب زینب دیکھ لیتی ہیں۔ بی بی زینب کہتی ہیں کہاں جا رہی ہو فضا، اور ہاتھوں میں کیا اٹھایا ہوا ہے؟ اب فضا سوچتی ہیں مولا نے کہا تھا زینب کو نہ بتانا۔ فضا خاموش ہے۔ بی بی زینب کبریٰ پھر سوال کرتی ہیں فضا کیا ہے تمہارے ہاتھ میں، مجھے دکھاؤ۔ فضا پھر خاموش ہے۔ ایک بارگی زینب کبریٰ کہہ رہی ہے تمہیں میری ماں فاطمہ زہرا کے حق کا واسطہ ذرا مجھے دکھاؤ یہ کیا چیز ہے تم چھپائے لیے جا رہی ہو۔ اب بی بی فضا نے کہا نہیں میری شہزادی، یہ وہ لباس ہے جو امام حسین نے منگوایا ہے۔ اب جو شہزادی زینب کبریٰ نے وہ کرتا دیکھا، بی بی رونے لگی، کہا یہی تو کرتا ہے جسے سیتی جاتی تھی اور میری اماں روتی جاتی تھی کہ وقت شہادت میرے حسین کے جسم پر یہی لباس ہوگا، یہ کہو میرے حسین کا کفن لے کے جا رہی ہو۔ مولا حسین کے پاس بی بی فضا آئی، کونا لباس دیا، مولا نے وہ کونا لباس پہنا، اس لیے پہنا مولا جانتے تھے یہ شقی میری شہادت کے بعد میرے جسم سے میرا پیرہن بھی لوٹ لیں گے، اس لیے مولا نے پرانا لباس نیچے پہنا۔ عزادارو جب مولا لباس پہن چکے بیویوں کے قافلے میں آئے، بیویوں کے خیمے میں آئے، جیسے ہی بیویوں کے خیمے میں آئے تو ایک مرتبہ زینب کبریٰ آگے بڑھی اور کہا بھیا ذرا یہ تحت الحنک تو ہٹا دو۔ جیسے ہی تحت الحنک امامے کا ایک سرا جو کھلا ہوا ہوتا ہے، کہا بھیا ذرا یہ تو ہٹا دو۔ مولا نے جیسے ہی گردن سے ہٹایا، زینب کبریٰ نے بوسے لیے، کہا زینب یہ کیا؟
کہا میری ماں فاطمہ زہرا نے کہا تھا زینب جب میرا حسین آخری رخصت کو آئے گا میری جانب سے حسین کے حلقوم کے بوسے لے لینا، میرے بیٹے کا حلقوم ذبح کیا جائے گا۔ حسین مظلوم کہتے ہیں زینب ذرا اپنے بازوؤں پہ سے ردا تو ہٹا لو۔ زینب نے جیسی ردا کو سرکایا، حسین مظلوم نے بہن کے بازوؤں کا بوسہ لیا، کہا بھیا یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا بابا کا وقت آخر تھا، بابا نے مجھے بلا کے کان میں کہا تھا حسین جب رخصت آخر کو آنا تو میری بیٹی کے بازوؤں کا بوسہ لے لینا، میری جانب سے بوسہ لے لینا، یہی تو وہ بازو ہے جس میں رسن بندھے گی، میری بیٹی رسن بستہ کوفہ و شام جائے گی۔ بہن بھائیوں نے ماں باپ کی وصیتوں پر عمل کیا، اب مولا حسین بیویوں سے رخصت ہونا چاہتے ہیں۔ ایک مرتبہ مولا نے اپنے سر سے عمامہ اتارا اور کہتے ہیں بار الہا ان سب بیویوں کو زینب کے سپرد کیا اور زینب کو تیرے سپرد کیا، بار الہا ان سب کی حفاظت فرمانا۔ اور پھر مولا کہتے ہیں ان بیویوں کو میرا سلام جن کے بیٹے میری نصرت میں شہید ہوئے، ان بیواؤں کو میرا سلام جن کے شوہر میری نصرت میں شہید ہوئے، اے زینب تم پہ میرا سلام، اے ام فروا تم پر میرا سلام، اے ام رباب تم پر میرا سلام۔ اور مولا کنیز فضہ کو دیکھ کے کہتے ہیں میری اماں کی کنیز فضہ تم پر میرا سلام۔ بیویاں روتی ہیں مولا اب ہمارے اوپر کون رہا، کون ہمارا والی اور وارث، مولا سب شہید ہو گئے۔ مولا نکلتے ہیں خیمے سے باہر، ایک مرتبہ بیویاں کہتی ہیں مولا ہم دونوں طرف کھڑے ہو جاتے ہیں، آپ ہمارے درمیان سے گزر جائیں۔ مولا درمیان سے گزر کے جیسے ہی خیمے سے باہر آئے اور چاہا کہ سواری کے جانور پر سوار ہوں، کوئی نہیں جو حسین کو گھوڑے پہ سوار کرائے۔ ایک مرتبہ مولا پکارے کہاں ہو مسلم ابن اوسجا، کہاں ہو حبیب ابن مظاہر، عباس کہاں ہو، آؤ اپنے مولا کو گھوڑے پہ سوار کراؤ۔ جب تم مقتل کی طرف جاتے تھے تو حسین سوار کراتا تھا، آج کوئی نہیں جو حسین کو سوار کرائے۔ بی بی زینب کبریٰ نے یہ صدا سنی، خیمے سے باہر آئی، کہا بھیا بہن موجود ہے تمہیں گھوڑے پہ سوار کرانے کو، نہ آسرا تھا کوئی شاہ کربلائی کو، فقط بہن نے کیا تھا سوار بھائی کو۔ امام حسین کو ذوالجناح پہ سوار کر دیا، مولا آگے بڑھنا چاہتے ہیں مگر ذوالجناح قدم نہیں بڑھاتا۔ مولا کہتے ہیں مجھے پتا ہے تو صبح سے میرے ساتھ ساتھ ہے، تھک گیا ہوگا، لاشوں پہ لاشیں اٹھا کے لا رہا ہے، مگر یاد رکھ یہ تیری آخری سواری ہے، حسین تجھ پہ سوار ہو کر جا رہا ہے مگر حسین واپس نہ آئے گا، اے میرے رہوار یہ تیری آخری سواری ہے۔ مولا کی یہ بہن سن کر، مولا کے یہ جملے سن کر ذوالجناح کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور اپنے سر کو اپنی باغوں کی طرف ہلایا۔ اب جو مولا نے جھک کے دیکھا تو باغوں سے ننھی سکینہ لپٹی ہوئی تھی، ذوالجناح کے پیروں سے لپٹی ہوئی کہہ رہی تھی اے ذوالجناح میرے بابا کو نہ لے جا، صبح سے جو گیا واپس نہ آیا، ارے میرے بابا کو نہ لے جا مقتل میں۔ مولا حسین ذوالجناح سے نیچے اترے، سکینہ کو آغوش میں لیا، کہا بیٹی شاید کہ پانی لا سکوں۔ سکینہ بہت پیاسی ہونا، جیسے ہی پانی کا نام سنا وہ پیاسی سکینہ کہتی ہے بابا مجھے پانی نہیں چاہیے، بابا مجھے پانی نہیں چاہیے، یہی بات کہہ کے میرے چچا بھی گئے تھے، واپس نہ ہو سکے۔ سکینہ بیان کرتی ہے ایک مرتبہ بابا کی آغوش میں ہے، جیسے ہی باپ کی گود کی گرمی ملی ایک لمحے کے لیے سکینہ کی آنکھ لگ گئی، یہ بچی رات بھر کی جاگی ہوئی ہے، یہ بچی پیاسی ہے۔ جیسے ہی آنکھ لگی ایک مرتبہ آنکھ کھلتی ہے تو اپنے بابا سے کہتی بابا مجھے اتار دیجئے، مجھے آغوش سے نیچے اتار دیجئے۔ حسین مظلوم نے بچی کو زمین پہ کھڑا کیا، کیا ہوا سکینہ؟ سکینہ کہتی بابا اب جائیے، بابا چلے جائیے، کہا بیٹا ابھی تو روک رہی تھی اب کہہ رہی ہو جائیے، کہا بابا جیسے ہی میری آنکھ لگی میں نے اپنی دادی فاطمہ زہرا کو دیکھا، میری دادی کہہ رہی تھی
اسی دن کے لیے میں نے حسین کو چکیاں پیس کر پالا ہے۔ سکینہ نہ روکو، بابا کو مقتل میں جانے دو۔ حسین مظلوم نے بیٹی کو رخصت کیا، بیٹی کو وصیت کی، بیٹا اپنی اماں کے پاس سونا، کوئی شکایت نہ کرنا، اب علی اصغر میرے پاس رہیں گے۔ بابا یہ مولا حسین یہ وصیت کر کے ذوالجناح پہ سوار ہوئے، لشکر یزید کے سامنے آئے۔ مولا جب سامنے آئے تو ایک بارگی لشکر یزید طنز کرنے لگا، حسین اب لڑو گے جب تمہارا عباس نہ رہا؟ حسین اب لڑو گے جب تمہارے علی اکبر کو ہم نے مار دیا؟ حسین اب تنہا رہ گئے ہو؟ جب سے ہی یہ جملے زینب کبریٰ نے سنے، شہزادی زینب کہتی بھیا ذرا ان بدبختوں کو، ان شقی لشکر کو ذرا ماں کے دودھ کی تاثیر دکھا دو۔ حسین نے ذوالفقار نیام سے نکالی۔ حسین بڑھ بڑھ کے 3 حملے کرتے ہیں اور اس طرح مولا حملے کرتے ہیں کہ یہ لشکر یزید بھاگا ہے، یہ لشکر یزید کوفہ کی دیوار سے ٹکرانے لگا ہے۔ الامین الحفیظ کی صدائیں بلند ہوئی ہیں اور مولا حسین حملہ کرتے جاتے ہیں اور کہتے جاتے ہیں تم نے میرے عباس کو بھی مار دیا، تم نے مجھ سے میرا علی اکبر چھین لیا، تم نے میرے قاسم کے ٹکڑے کر دیے۔ یہ دل کا وہ درد ہے جو حسین کی زبان پہ آ رہا ہے۔ ایک باغی لڑتے لڑتے فضا میں صدا الہی گونجی، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی راضیم ربک راضیم مرضیہ۔ پلٹ آئے نفس مطمئن اپنے رب کی طرف، اس طرح کہ تیرا رب تجھ سے راضی، تو رب سے راضی۔ یہ صدا سننا تھا۔ امام حسین نے اپنی ذوالفقار کو نیام میں رکھ لیا۔ بس عزادارو قیامت ہو گئی۔ ادھر ذوالفقار کا نیام میں رکھنا تھا، کوئی پتھر مارتا ہے حسین کو، کوئی حسین کے جسم نازنی پہ تلوار مارتا ہے، کوئی نیزہ مارتا ہے، کوئی تیر مارتا ہے۔ حسین زخموں سے چور چور ہیں، زخموں سے چور چور ہیں حسین ابن علی۔ اور ایک مرتبہ عمر سعد ارملا سے کہتا ہے حسین لڑکھڑا رہے ہیں مگر گھوڑے سے نہیں گرے ہیں۔ ارے کوئی تیر ایسا چلا کہ حسین گھوڑے سے گر جائیں نیچے۔ ارملا نے تیر نیام میں لگایا، 3 بھال کا تیر حسین کی پیشانی پہ مارا۔ اب حسین لڑکھڑا رہے ہیں۔ حسین جب ذوالجناح سے گرے ہیں نہ زمین پہ تھے نہ زین پہ تھے، تیروں پہ معلق تھے حسین۔ اتنے تیر تھے جسم میں کہ مولا تیروں پہ معلق ہو گئے تھے۔ وہ شمر ملعون آگے بڑھ کے حسین کی پشت پہ سوار ہوتا ہے، حسین کا سر سجدے میں، شمر حسین کی پشت پر، اور کند خنجر لے کے خنجر چلانا چاہتا ہے۔ کربلا میں اس واقعے منظر کو دیکھنے کے لیے انبیاء کا لشکر موجود تھا۔ انبیاء کہتے ہیں ہم سے یہ منظر نہیں دیکھا جائے گا۔ انبیاء پلٹ گئے۔ جنات کا لشکر کربلا میں تھا، جنات کا سردار کہتا ہے ہم نہ برداشت کر سکیں گے، حسین کا سر کٹتا ہوا نہیں دیکھ سکتے، پلٹ گئے۔ ملائکہ کا لشکر موجود تھا، ملائکہ کہہ رہے تھے ہم نہ دیکھ سکیں گے، ہم سے برداشت نہ ہو سکے گا، ملائکہ کا لشکر پلٹ گیا۔ بس ایک ماں تھی جو ہاتھوں کو پھیلائے کہہ رہی تھی ارے میں نے حسین کو چکیاں پیس پیس کر پالا ہے، میں حسین کی ماں ہوں، میں حسین کو چھوڑ کر نہ جاؤں گی۔ شمر کند خنجر سے 12 ضربے لگا کے حسین ابن علی کے سر کو قطع کرتا ہے۔ فضا میں صدا گونجی، جبرائیل پکارے قد قتل الحسین بکربلا، قد ذبح الحسین بکربلا۔